فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہی نہیں بلکہ اس کی امانت بھی ہے جس کی حفاظت ہر زندہ چیز کا فرض ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے وجود سے ہی منکر ہوں، وہ گرچہ اس فلسفے کے قائل تو نہیں لیکن فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس سے پیار کرنے پر مجبور ضرور رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بعض عاقبت ناآشنا لوگ بار بار فطرت کے اس اصول کو توڑنے کے مرتکب بھی ہوئے۔ جس طرح 20ویں صدی کے اواخر میں وجود خدا سے منکر لوگوں کے ایک گروہ نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ساتھ زہر آلود مشروب کو منہ سے لگایا اور جہنم واصل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ انسانی کے اسی انوکھے اور افسوسناک واقعے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جاننے سے پہلے ہم حسب دستور چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، یہ اس عہد بے وقار کی داستان ہے جب کارل مارکس نامی ایک یہودی جس کا تعلق روس سے تھا کہ پیش کردہ کمیونزم کے نظریے کو دنیا میں بڑی تیزی سے فروغ مل رہا تھا، اور اسی زمانے میں گیانا کا ایک رہائشی جونز بھی اسی جادو کے زیر اثر آیا، جس کے مطابق دنیا بھر میں غربت کی چکی میں پسنے والے افراد کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی نظریے میں پوشیدہ تھا۔ اس نے اس کا پرچار کرتے ہوئے ابتدا میں 130 آدمیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، جس کے بعد اس نے گیانا حکومت سے 3000 ایکڑ وسیع رقبے کو لیز پر حاصل کر لیا، اور پھر قبضے میں لینے کے بعد اس جگہ کو اپنا مرکز بناتے ہوئے کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس بات کا کھوج نہیں لگایا جا سکا کہ جونز کے پاس اتنا کثیر سرمایہ کہاں سے آیا تھا، البتہ تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق اس کو رشیا کی حکومت سے وسیع پیمانے پر مالی امداد دی جاتی تھی۔ کمیونزم کے اس مبلغ نے نہ صرف اس ویران علاقے کو آباد کیا بلکہ جونز ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر بھی کھول دیے، جہاں ہفتے میں ایک بار اس کے نظریات سے تعلق رکھنے والے افراد ایک اجتماع میں شریک ہوتے، جہاں انہیں کمیونزم کی تعلیم دی جاتی، جس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جاتی۔ بعد ازاں اس نے شہر بھر میں اپنی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بھی متعارف کروا لی، جو کہ نہ صرف لوگوں کو جونز ٹاؤن میں پہنچنے کی سہولت دیتی تھی بلکہ اس کی مدد سے تنظیم کے مالی اسباب بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کے اس کام میں 1,00,000 امریکی ڈالر ماہانہ کی آمدن بھی ہونے لگی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کمیونزم روس کی سرحد سے نکل کر چائنا اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور کئی ممالک کے دروازے پر بھی دستک دے رہا تھا۔ اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث امریکی حکومت نے محسوس کیا کہ یہ نظام خود امریکہ کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے، جبکہ ادھر گیانا میں جونز نے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت چلنے والی بسوں میں بھی کمیونزم کے پرچار کے لیے مسافروں میں پمفلٹ کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کارل مارکس کے پیروکار بن سکیں، اور اس عمل سے بجا طور پر اسے بھی فائدہ ہو اور اس کے ہم خیال لوگوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جبکہ اس کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس میں شرکت کرنے والوں کو نہ صرف کمیونزم کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بتایا جاتا کہ سرمایہ دار ہی وہ طبقہ ہے جو دنیا بھر میں غریبوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا کسی بھی ملک میں شخصی ملکیت کا تصور سرے سے ہی ختم ہونا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام غیر سرکاری املاک کو اپنی ملکیت میں لیتے ہوئے لوگوں کو ان کے کام کا ارزانہ دے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے یہ بھی تعلیم دیتا کہ اس کے رہنما کے مطابق اس کائنات کو چلانے کے لیے نعوذ باللہ خدا کا وجود محض ایک دھوکہ ہے، اور مذہب ہی دراصل عوام کی وہ افیون ہے جو انسان سے عمل کی قوت چھین لیتی ہے۔ وہ لوگوں کو باور کرواتا کہ کمیونزم کی عمارت صرف مذہب کی لاش پر ہی تعمیر کی جا سکتی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان فرسودہ خیالات کو ترک کرتے ہوئے ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے ہمارے ہم قدم ہو جائیں۔ جونز کی تعلیمات میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا جاتا کہ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو بغیر کسی اخلاقی حدود کے آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ اب جونز نے کھلم کھلا حکومت سے یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ ریاست کا دستور کمیونزم کے مطابق بنایا جائے تاکہ لوگ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بالآخر امریکہ نے گیانا حکومت کے ساتھ مل کر اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی، جس کے بعد گیانا حکومت نے اس پر مختلف قسم کی پابندیاں لگانا شروع کر دی، اور پھر اس کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسوں میں کمیونزم سے متعلقہ پمفلٹ کی تقسیم بھی ناممکن بنا دی۔
البتہ جونس ٹاؤن میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ جاری رہا، مگر اب اس کے ان اجتماعات میں لوگوں کی حاضری بجا طور پر کم ہو کر رہ گئی، جس کی وجہ سے جونس مایوسی کا شکار ہونے لگا اور آخر کار اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جونس ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں ایک بڑے اجتماع کا ارادہ کیا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس تاریخی اجتماع میں شرکت سے محروم رہ جائے۔ ناظرین، یہ 18 نومبر 1978 کی خونی شام تھی جب جونس ٹاؤن کے مرکزی ہال میں بوڑھوں، بچوں اور جوانوں سمیت 918 افراد جمع تھے، جن میں جونس سے عقیدت رکھنے والی خواتین کی بھی ایک معقول تعداد موجود تھی۔ جونس نے اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کے لیے پہلے ہی بڑی مقدار میں زہریلا مشروب تیار کرا رکھا تھا، اور جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو پہلے حاضرین کو شراب نوشی کا کھلا موقع دیتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ آج ہر کسی کو پوری آزادی ہے کہ وہ جس طرح چاہے کہ وہ آج کے ماحول سے لطف اندوز ہو، جس کے بعد شراب کے نشے میں چور مرد و زن نے وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی الفاظ کو بے آبرو کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور جب رات کافی ڈھل گئی تو نیم بے ہوشی کے شکار لوگوں کو اطلاع کی گئی کہ اب اس سے تھوڑی دیر بعد ان کے رہنما جونس اس اجتماع سے خصوصی خطاب کرنے والے ہیں۔ سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد جونس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ حکومت کس طرح ان کے کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اپنے اس خطاب میں اس نے امریکہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کی خاطر ہماری حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ہمیں اس کام سے روک دے، اور ظاہر ہے کہ ہم ریاستی طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جبر کے خلاف اور اپنے نظریے کے حق میں آج یہاں پر اجتماعی خودکشی کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، جس کے لیے میں نے پہلے ہی ایک ایسا مشروب تیار کر رکھا ہے جس کو پینے سے ہم سب انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کوئی جسمانی اذیت اٹھائے خاموشی سے موت کی وادی میں اتر جائیں گے۔ البتہ تاریخ میں ہماری یہ قربانی اور نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ جس کے بعد اس نے حاضرین مجلس کو موقع دیا کہ وہ اس کے اس فیصلے کے حق یا مخالفت میں اپنی رائے دیں، اور ابھی یہ خاتون جو کہ اس کی مخالفت میں بولنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایک دوسری عورت جس نے ایک معصوم بچہ اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا کی زبان پر اس زہر کے چند قطرے ٹپکائے اور اس کے بعد خود بھی اس کو پی لیا، جس کے بعد باقی لوگوں نے بھی ایک نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے زہر کے وہ ساغر جو ان کے سامنے سجائے جا چکے تھے کو اٹھایا اور پینا شروع کر دیا، جن میں خود جونس بھی شامل تھا۔ اور یوں کچھ ہی دیر بعد اس حال میں 918 انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں، جو ان کی اس حماقت کا ثبوت تھی کہ جس کا ازالہ اب کسی طور پر ممکن نہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بھی اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ناظرین محترم، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔